کتابوں کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک حبیب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی برگزیدہ شخص تھے. جب وہ اکیلے تھے تو وہ بس اللہ ہی اللہ کرتے تھے، تسبیح لے کر بیٹھ جاتے، مسجد کے اندر اللہ اللہ کرتے، مسجد کی صفائی کرتے، مسجد کا خیال رکھتے اور وہاں اللہ رب العزت کی عبادت کرتے، دین کا کام کرتے. ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد دن گزرتے گئے، وہ نوجوان ہو گئے، شادی کی عمر کو پہنچ گئے، ان کی شادی ہو گئی. اب جب ان کی شادی ہوئی، نہیں ان کی شادی ہوئی تھی، لوگوں نے ان کے اوپر خرچ کیا، لیکن ایسا ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ جو لوگوں نے دیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا. ابھی فاقہ گھر میں آ گیا. کئی دن فاقوں سے گزرے، آخر بیوی بھی وہ بہت زیادہ نیک تھی، صابرہ تھی، لیکن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہویا. اس نے کہا اے حبیب، تو مزدوری کیوں نہیں کر لیتا؟ تو نوجوان ہے، تو جا مزدوری کر. کیا یہ تسبیح لے کر بیٹھ جاتا ہے، قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہے اور دین کی باتیں لوگوں کو بتاتا ہے، بس اللہ ہی اللہ کرتا ہے، جا تو کوئی مزدوری کر. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ حبیب رحمت اللہ علیہ ہے، چونکہ جو سمجھدار ہوتے ہیں نا، وہ بیوی کی آگے جواب نہیں دیتے، کیونکہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ بیویاں جو ہیں نا وہ ہمیشہ اپنے خاوندوں پر باری رہیں گی. اور کتابوں کے اندر آتا ہے اگر اپنے گھر کو بنانا چاہتے ہو تو گھر کی عورتوں کو غالب رکھو، خود مغلوب بن کر رہو. اگر گھر کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو، توڑنا چاہتے ہو، تو گھر میں خود غالب بن جاؤ. اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو تو بیویوں کو مغلوب کرو. چونکہ وہ دانا تھے، عقل مند تھے، ان کو غصہ تو بڑا چڑھا کہ میں اللہ کا در چھوڑ کر، اللہ کی غلامی چھوڑ کر جاؤں تو جاؤں کہاں. لیکن انہیں پتا تھا کہ بیویوں کے متھے نہیں چڑھنا، تو وہ جنگل میں چلے گئے. اب جنگل میں گئے، تسبیح لے کر بیٹھ گئے، اللہ 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 اللہ. صبح سے لے کر شام تک اللہ اللہ کا ذکر کیا، قرآن پڑھ رہے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں. رات کو گھر آئی تو بیوی نے پوچھا حبیب کیا تم مزدوری نہیں لائے؟ تو حبیب کہنے لگے نا میں جس کی مزدوری کرتا ہوں وہ بہت بڑا کریم ہے، وہ مزدوری دے دیتا ہے. اس کی مزدوری کرو تو وہ اجرت ضرور دیتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ دے. تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، ملا پھسلا کر سو گئے. اور صبح پھر وہ حبیب رحمت اللہ علیہ کام پر چلے گئے. کام کیا تھا؟ جنگل میں گئے اور پھر تسبیح لے کر بیٹھے، قرآن لے کر بیٹھے، قرآن پڑھا، تسبیح پڑھی، نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، اور دل میں سوچ رہے ہیں یا اللہ میں تیری غلامی چھوڑ کر جاؤں تو جاؤں کہاں، مجھے تو تیری غلامی آتی ہے. پھر رات کو واپس آئے اور ڈر بھی رہے تھے کہ کہیں بیوی جو ہے نا وہ تراڑ نہ دے، کڑوی گسیلی نہ سنا دے. تو وہ جیسے ہی گھر میں آئے تو بیوی نے پوچھا حبیب آج بھی تم کچھ نہیں لائے؟ کہا وہ نا میرا مالک جو ہے دیر تو کر لیتا ہے لیکن ہے مزدوری پوری دیتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے کام کی مزدوری دیتا ہے، اجرت دیتا ہے. اب جب وہ تیسرے دن جانے لگے تو بیوی نے صبح کے وقت کہا کہ حبیب آج جانا اور اس سے کہنا کہ مالک مجھے پچھلے دونوں دنوں کی اجرت دے دے، اگر وہ تجھے تیرا آقا نہ دے تو تو اس کا کام نہیں کرنا، کسی اور کا کام کرنا. اور وہ بہت زیادہ رونے لگ گئے اور بہت زیادہ ان کی، تو وہ کہنے لگی یہ کیا ہے کہ چھوٹی سی بات کرو آپ رونے لگ جاتے ہو. تو اس سے کہنا ہاں ڈرنا نہیں، ڈرنا کیا ہے. حبیب رحمت اللہ علیہ سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ کیا کہہ دیا میری بیوی نے کہ میں جس مالک کی مزدوری کرتا ہوں اس کی مزدوری کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں، جس کی نوکری کرتا ہوں، غلامی کرتا ہوں. اب تیسرے دن بھی انہوں نے اپنا معمول نہیں بدلا اور وہ اللہ اللہ اللہ
کرنے لگ گئے، قرآن پڑھنے لگ گئے، اور وہاں سے جو لوگ گزرتے ان کو تبلیغ کرتے اور وہ وہاں پر کتابیں پڑھتے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ شام ہو گئی، شام کے وقت ابھی وہ ڈر رہے تھے۔ گھر کے قریب ہی ایک چوراہا تھا، وہاں پر وہ بیٹھ گئے، مصلی بچھایا اور اس کے اوپر بیٹھ گئے، پھر عبادت، پھر دعائیں کہ بیوی بچے سو جائیں تو چپکے سے جا کر گھر کے اندر چلا جاؤں۔ تو پھر وہ کافی رات گزر گئی تھی۔ کافی رات کے بعد جب وہ گھر کے قریب آئے، دیکھتے کیا ہیں کہ ہانڈی کی پکنے کی خوشبو آ رہی ہے، دھواں اٹھ رہا ہے، بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا چکر ہوا؟ انہوں نے سوچا کہ ہمارے اوپر کسی کو ترس آیا ہو، یا بیوی نے کہ ایسا نہیں کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوں۔ خیر وہ یہ باتیں سوچ رہے تھے، تو جیسے ہی دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی سامنے آئی، دیکھا کہ لش پش ہے اور سجی ہوئی ہے، نیا جوڑا پہنا ہوا ہے، بچوں نے نئے جوڑے پہنے ہوئے ہیں۔ بیوی رحمۃ اللہ علیہ دل میں سوچنے لگے یہ کیا ہوا کہ یہ مسکرا رہی ہے، غصہ نہیں کر رہی، اور سجی دجی ہوئی ہے، بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو خیر اندر چلے تو بیوی نے کہا حبیب واقعی تیرا مالک بڑا کریم ہے، بہت زیادہ اجرت دیتا ہے، حبیب اس مالک کی نوکری نہ چھوڑنا، اس کی غلامی نہ چھوڑنا۔ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ کیا ہوا؟ وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گئی، کہا کہ یہ دیکھ کتنا زیادہ سامان لے کر آیا تیرے مالک کا قاصد۔ تو حبیب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، بہت زیادہ روئے، کہا رو نہیں حبیب، رو نہیں، اس تیرے مالک کے قاصد نے کہا ہے کہ حبیب آئے ان کو ایک پیغام بھی دے دینا۔ کہا وہ پیغام کیا ہے؟ تو اس بیوی نے کہا پیغام یہ ہے کہ وہ قاصد کہہ کر گیا ہے کہ حبیب سے کہنا حبیب تو مزدوری کے اندر کمی نہ آنے دینا، میں اجرت میں کمی نہیں آنے دوں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے دل سے اللہ کو چاہی نہیں ہے، دل سے اللہ کی غلامی کی ہی نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ تو رہبانیت ہے، نہیں، دو طریقے موجود ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ تجارت کرو، دوسرا طریقہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسا ہے کہ بھوکے بس پڑے رہو اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے وقف کر لو اپنے آپ کو، جیسے وہ مسجدوں میں بے ہوش ہو کر پڑے رہتے تھے۔ اصحاب صفہ والے دو طریقے موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بس صرف اللہ کے کام میں لگ جاؤ، پیسے کا ذہن میں سوچو ہی نہیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ تجارت کرو، لیکن تیسرا کام مجھے دین میں نہیں ملتا کہ ہاتھ پھیلاؤ۔ تو میرے بھائیوں یہ دو کام ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسا بھروسہ کرو اس ذات پر، ایسا بھروسہ کرو کہ تم کوئی جیب میں اگر کنگھی نکالنے کے لیے ہاتھ ڈال رہا ہے نا، تمہیں یہ شک بھی نہ آئے کہ یہ مجھے پیسے دے گا۔ اس ذات کے اوپر بھروسہ کرو کہ وہی مجھے دے گا، کوئی مزدوری نہ کرو، بس نیکی کا کام کرو، تبلیغ کرو، اللہ کرو، وہ پھر بھی اللہ کھلائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تجارت کرو۔ میں چونکہ کمزور ہوں، میں نے دوسرا طریقہ اپنایا ہے تجارت کا۔ تیسرا طریقہ کبھی نہ اپنانا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائیں۔ میری یہ سادی سی باتیں ہوتی ہیں، اللہ سے دعا اللہ میں عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔